إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران دینی و یقینی قابل احترام حاضرین و ناظرین موجودین و غائبین یہ آپ کو بھلی طرح معلوم ہے یہ مہینہ حج کا ہے اب دنیا ہماری عبادت میں اور ہماری بندگی میں کچھ زیادہ ہی آڑے آ رہی ہے اور اس میں نام نہاد مسلم حکمراں ان کا ساتھ دے اور کچھ زیادہ پرہیزگار بننے والے لوگوں کی زبانیں گنگ ہیں اور ان کا منہ بند ہے یہ حرم کے دروازے بند کیوں ہو رہے ہیں حجاج کرام کے لیے بے حسی بے بسی بے ضمیری اپنے حد کو پہنچے ایمان کا یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ لوگ دل سے تو برا جانے لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکے
تو کم از کم میں عربی خطبے میں حج کو یاد کروں گا۔ اور جو اردو کا خطبہ ہے یہ خطبہ ہی ہے، خطاب ہے، اس میں جو ہمارے پیش نظر عنوان ہے اس پر ہی گفتگو کروں۔ تلاوت کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سے جو آپ پر وحی کی گئی، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو میں اقامت صلاح پر گفتگو کر چکا۔ آپ تو کہتے میں نے نماز ادا کر لی، لیکن قرآن نے اقامت کو کہا ہے، ادا کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہیں دکھائی دے گی قرآن شریف تو مجھے بھی دکھا دینا کبھی۔ نماز قائم کرو، اس کے جملہ حقوق اور آداب کے ساتھ، جملہ واجبات، فرائض، سنن اور مستحبات کے ساتھ۔ نماز قائم کرو ہمیشگی کے طور پر، نماز قائم کرو خوف و خشیت کے ساتھ، نماز قائم کرو عاجزی کرتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، نماز قائم کرو تعدیل ارکان کے ساتھ۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ مضمون اسی پر آگے بڑھانا ہے، لہذا ایک مرتبہ یاد دلا دیتا ہوں پھر۔ نماز اگر نماز ہے تو ضرور بے حیائی سے روک دے گی، بشرطے کہ وہ نماز ہو۔ اور نماز اگر نماز ہے تو بلا شبہ ناپسندیدہ کاموں سے روک دے گی۔ آپ نہ پوچھو کہ نماز میں کتنی طاقت ہے، اور نماز کتنی بڑی عبادت ہے، یہ مت پوچھو۔ آج مجھے اسی پر گفتگو کرنا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، آج اس پر گفتگو۔ اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اکبر کے معنی سب سے زیادہ۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ خود بڑا ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے میں نہیں ملا رہا ہوں ترجمے۔ اکبر کا مطلب ہی سب سے بڑا۔
جب وہ خود سب سے بڑا ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ اور چونکہ نماز اسی کی یاد ہے، نماز اسی کا ذکر ہے، لہذا نماز بھی تمام عبادتوں میں سب سے بڑی ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں دوسری جگہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی یاد ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز کا لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کو یہ دھوکہ کب تک ہوتا رہے۔ وہ صرف ظاہری الفاظ کو دوہرا لیتے ہیں اور اس کے معنی میں ذرا بھی ڈوبنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ کہا ہم تو ذکر کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا دل میں کچھ نہیں ہے، زبان سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں یہی کیا ہے؟ عارف رومی نے شاید اسی کے لیے اپنے مثنوی مانوی میں کہا ہے، در زباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ زبان سے سبحان اللہ تسبیح مانے سبحان اللہ پڑھنا، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ، بات بھی کیے جا رہے ہیں، اور تو سب خیریت ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور تو سب ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیریت بھی پوچھے رہے، بات بھی کر رہے ہیں۔ عارف رومی فرماتے ہیں زبان پر سبحان اللہ اور دل میں گھوڑا و گدھا بسا ہوا، یعنی دنیا۔ کہا یہ تسبیح آپ کو کب فائدہ دے گی؟ ذکر کا مطلب ہے جب زبان چل رہی ہو آپ کی ذکر میں تو وہ معنی دل میں اندر کام کر رہا ہو، وہی تو پاک ہے، دل لبریز ہو رہا ہو پاکی سے، تو اس کی پاکی کو یاد کرتے کرتے ہم خود پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب، دل تو چل ہی نہیں رہا ہے آپ کا، زبان چل رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا دل اور زبان دونوں کو ملا کے تسبیح پڑھو۔ اور نماز کو بھی کہا گیا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کوئی نماز نہیں جب تک دل حاضر نہ ہو، یعنی وہ یاد ہے، اس کو یاد کرو صحیح مانو۔ تو چونکہ نماز اس کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، لہذا نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ قربانی ہے۔ اب میں اور آگے بڑھ کے کہوں، اور جہاد و قتال بھی نہیں ہے اللہ کے ذکر کے مقابلے میں، جہاں اس کی یاد سب سے بڑی ہے۔ جہاد بھی نہیں پہنچے گا اس کو، لیکن یاد ہو دل میں، صرف زبان چلانے سے ایک کتاب اٹھا لیا کیا، تصویر اٹھا لیا کیا، ادھر ادھر، دیکھ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ خدا جانے ان بندگان خدا کی تربیت کہاں ہوئی ہے، اور یہ کہاں پروان چڑھے ہیں، اور ان پر کس منحوس کا سایہ پڑ گیا ہے۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کانپ جاتے ہیں، بات کرنٹ ان کو لگتا ہے، اندر سے ہے۔ جب زبان چل رہی، دل اس کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔
اب حدیث پیش کرو. سب سے بڑی عبادت ابھی جو اس پر دعویٰ میں نے کیا ہے، یہ دعویٰ ہے میرا اور میرا نہیں، یہ دین اس کو ثابت کرے گا بھی، کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے. ذکر مانے یاد. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کے محبوب کی شان یہ ہے کہ حضور یاد آ جائے تو غم، پھر خدا یاد آئے تو. چلیے حدیث پڑھیں. ایک بار سرکار نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم من خیر من اعطاء الذهب والفضة وان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا وما ذاك یا رسول اللہ. قال ذکر اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں جو سب سے اچھا عمل. کبھی کبھی حضور خود ابھارتے تھے، بتاؤں تم کو جو سب سے اچھا عمل ہے، کیا وہ بتا دوں تم کو؟ کہا تمہارے عمل میں جو سب سے اچھا عمل کیا میں بتا نہ دوں، اور زیادہ ستھرا ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت زیادہ اونچا کرنے والا ہے تمہارے درجوں کو. درجہ تمہارا اونچا ہو جائے. اور یہ سونا اور چاندی جو ہے لٹانے سے بھی زیادہ اچھا. حضور کہتے ہی چلے جا رہے. فرمایا اور یہ کہ تم میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، میدان قتال میں دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے بھی بہتر ہے. وہ جو کہہ رہا تھا جہاد سے بھی بہتر. اب تو صحابہ جلدی سے کہنے لگے حضور کیا ہے وہ بتا دیجئے. وہ تو پھر ایسا عمل ڈھونڈتے ہی تھے. قالوا ما ذاک یا رسول اللہ، یہ تو تمام عمل سے بہتر ہوگا. کہا وہ کیا ہے حضور، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی یاد ہے. یاد صرف ذکر زبانی نہیں، ذکر لسانی نہیں، جنانی. جنان دل کو کہتے ہیں. جب بھی ذکر کرنے دل کو، اس کو پہلے ہم آہنگ کرو، اس سے دل کو زندہ کرو. دل مر رہے ہیں، دل پر موت طاری ہے، دل پر غشی طاری ہے، دل پر زنگ چڑھے ہوئے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں. اللہ ہی ان کو زندہ کرے. ہم زندگی نہیں دکھائی دے. آپ لوگوں کو ٹھیک لگتا ہوگا، لیکن ہمارے جیسے گرے پڑے جو دیکھ ایک بھی ٹھیک نہیں لگ رہا. کتاب کچھ کہہ رہی ہے، سنت کچھ کہہ رہی ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہاں حالت کچھ اور ہے. بڑی سستی سستی چیزوں کو دے دیا ہے اور اس پر عمل کرنا. جب صحابہ نے پوچھا کیا ہے حضور، فرمایا وہ اللہ کی یاد ہے. یاد ذکر مانے یاد. آئی بات سمجھ.
اور وہ چاہتا ہے تم اس کو یاد کرو. فرماتا ہے یہ صرف نہیں نماز ہی میں نہیں، نماز میں یاد کرنا تو بہت اونچا ہے، اس کی اونچائی کو بھی چیز نہیں پہنچے گی، لیکن نماز کے باہر بھی اس کو یاد کرو. یہ نہیں کہ مسجد کے باہر آؤ تو دو دو ہاتھ ہو جائے، کہتے ذرا مسجد سے باہر تو تشریف لائیے. کہیں بھی رہو اس کو یاد کرو، جہاں بھی رہو اس کو یاد کرو. ابھی دیکھیے، ابھی جمعہ جو ہے، جمعہ کے دن جو ہے فرمایا گیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر لی جائے جمعہ کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جاؤ اللہ کا فضل ڈھونڈو، یعنی روزی تلاش کرو. ہر فرض کے بعد حلال روزی ڈھونڈنا فرض ہے، کوئی فرض اس کے برابر نہیں. روزی حلال نہیں ہوگی تو روزہ کیا رکھے کہ بیچارہ نماز کیا پڑھے، روزی ٹھکانے کی نہیں نا. اسی لیے جماعت رسل کو حکم تھا، یا ایھا الرسل، اے گروہ رسل، اے جماعت رسل، کلوا من الطیبات، صاف ستھری چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھا عمل کرو. اکل حلال اور صحت عمل میں بہت قریب کا رشتہ ہے. جہاں روزی صحیح ہے وہیں روزہ صحیح ہے، عبادت صحیح ہے. روزی صحیح نہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے کہا اچھا کھاؤ، اچھا طیبات یعنی حلال، اب اچھا عمل کرو. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حکم ہوا کہ جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو، یعنی حلال روزی تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب خوب یاد کرو. دیکھا آپ نے، یہ نہیں کہ مسجد میں تو خوب خوب یاد کیا، باہر گئے تو بھول گئے. نو 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 نو، اب باہر یاد کرو. یہ اور بات ہے کہ نماز کی یاد یاد ہے، اسی لیے ذرا سے بھی نماز میں غلطی ہو سجدہ سہو آئے گا. اس لیے کہ نماز یاد کی حالت ہے. کہاں کیسے بھولے آپ؟ نماز تو یاد ہی کی حالت ہے، اس میں کیسے بھولے آپ؟ روزے میں پیٹ بھر کے بھول سے کھا لو تو کچھ نہیں، وہ بالکل یاد کی حالت نہیں ہے. بھول چوک سے پیٹ بھر کے کھا لے تب بھی اس کا روزہ رہے گا، کیونکہ وہ یاد کی حالت، نماز یاد کی حالت. کلام پاک میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو. وہ چاہتا یاد کرو، اور کہتا خوب یاد کرو. جتنا یاد کرو گے تمہارا بھلا ہوگا، ہر وقت یاد کرو. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، معنی تو یہ ہوا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن اعلیٰ حضرت کا ذرا احتیاط دیکھیے. میں جب اس ترجمے کو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا احتیاط برتی ہے ترجمے میں. دیکھ لیجئے کہ آپ بھی کھول کر کے کہ کیا ترجمہ کیا ہے. یا اور لوگ لکھتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. یاد لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ یاد جہاں وہاں بھولنا بھی ہے. اللہ بھولتا ہی نہیں، یاد وہ کرتا جو بھولا رہتا.
تو فرشتوں میں تمہارا چرچا کروں گا، اللہ بھولتا ہی نہیں ہے، لا ینسا، وہ بھولتا نہیں ہے، اس لیے لفظ یاد نہیں استعمال کیا، حالانکہ معنی وہی ہے، اذکر تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فرشتوں کے بیچ میں۔ تو یہ نماز یاد کی حالت ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے حدیث پاک میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، حضور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت، انہیں بھولتے ہی نہیں تھے، اور حضور کے جو قدموں میں ہو ہر وقت یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت یاد کرو، اور جب اسے ہر وقت یاد کرو گے تو گناہ کیسے کرو گے؟ خدا کے یاد کرتے ہوئے بھی گناہ کر سکتے ہو، یہ غفلت میں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے شامت نفس سے ہوتا ہے، ہوا و ہوس سے ہوتا ہے، تو کیا کچھ نہیں۔ تو جمعہ کے دن بھی کہہ دیا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہمارا مینارہ مسجد کا بانگی بہت اچھا پڑھتا ہے اذان بیچارہ، اللہ اور اچھا کر دے، لیکن جب لعلکم پر پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وقف لازم کر دیا، وہاں ضرور رکے گا، ارے کبھی سانس ٹوٹ گئی تو ٹھیک ہے، کہیں بھی رک جاؤ، لیکن زبردستی آواز نکالنے کے لیے صرف لعلکم پر آلویز وہ وقف کرتا ہے۔ ہم لوگ ایسے نہیں کہ کچھ اور سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ایک ایک لفظ سنتے ہیں، اب دیکھنا لعلکم پر رکے گا وقف کرے گا، کون سا ہے وقف لازم ہے کیا یا لعلکم پر؟ وہاں تو بات پوری ہی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ جوڑ لگانے کے لیے لعلکم تفلحون، کیا زور لگا، یہ کون سی قرات کی قسم ہے، یہ کون سی تجوید ہے جس کا اجرا کیا جا رہا ہے، آلویز، یعنی عادتاً کر رہے ہیں، عبادتاً نہیں۔ ہاں سانس ٹوٹ جائے تو کہیں بھی، وہ تو سانس ٹوٹ جاتی تھی، کبھی کھانسی آ گئی تو حضور وہیں رکو کر دیتے تھے، کھانسی آ گئی اب آگے نہیں چلتا، وہ لوگ تو پٹ سے رکو کر دیتے، لقمہ پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، سمجھ بوجھ کے کرو۔ عرض کر رہا تھا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ارے یہ ناممکن ہے کہ بندہ جو ہے خدا کو ہر وقت یاد کرے اور قدرت اس کا چرچا نہ کرے، اس کو اٹھا نہ دے۔ اب یہیں آپ دیکھیے جو حدیث ہے اس میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے درجے کو بہت بلند کر دے گا، برابر ذکر کرنا، اور تمہیں ہر برائی سے روک لے گا، خاص طور سے تمہیں فحشا سے، یعنی بخل سے، عرب فحشا بخل کو کہتے ہیں، بخل سب سے زیادہ فحش چیز ہے، ہر گناہ کو فحشا کہا جاتا ہے، زنا وغیرہ، لیکن ان کے ہاں فحشا ہے، اور یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجاگر کیا، یہ فحشا بخل ہے، اور بخل لوگوں کے اندر اتنا گھس گیا ہے کہ مالدار کچھ دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ غریب طبقہ اور متوسط طبقہ تھوڑا بہت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن امیر اس کی کوئی زحمت نہیں، وہ اور امیر ہونے کی فکر میں ہے، وہ غریب کی مدد کیا کرے گا، غریب کو جو ملتا ہے اس میں بھی 40-60 چلاتا ہے۔ سرکاری اسکیموں میں
جو کچھ غریب کو ملتا ہے وہ امیر جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ اس میں 40-60 چلاتا ہے کہ بھیا 40 لگا دینا، 60 میں ہم لوگ بانٹ کے کھائیں گے۔ انا للہ، یہ دنیا چل رہی ہے۔ ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں، اسی لیے سرکار نے فرمایا دنیا ملعون، یہ دنیا لعنتی ہے۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، جو کچھ ہے سب لعنتی ہے دنیا میں۔ الا ذکر اللہ، یہاں بھی حضور نے ذکر اللہ ہی کو نکالا سب سے۔ یہاں سب سے اچھی چیز دنیا میں اللہ کی یاد ہے، یہاں بھی ذکر، الا ذکر اللہ، لیکن یاد وہ دل والی، یہ زبان والی نہیں، صرف رسمن، نو نو نو، الا ذکر اللہ، یہاں بھی حضور نے، مگر دنیا میں سب سے اچھی چیز اللہ کی یاد ہے، وما والا، اور اللہ والوں کی یاد ہے۔ او عالمن، یا یہاں عالم جو ہے صحیح معنی میں وہ اچھا ہے، اس پر لالچ نہیں۔ او متعلمن، یا جو اس کا طالب علم ہے، وہ خدا کرے کہ سب صحیح معنوں میں ذاکر ہو جائیں۔ اللہ سب کا نام ذاکرین میں لکھ لے، صابرین میں لکھ لے، شاکرین میں لکھ لے، صائمین میں لکھ لے، راکعین میں لکھ، ساجدین میں، خاشعین میں۔ اللہ اپنے اچھے بندوں میں سب کا نام لکھ لے۔ اور ذکر کی جو بہت اونچی چیز ہے، اللہ ہم سب کو تو رسمی ذکر نہ ہو، حقیقی ذکر ہو، ایسا ذکر جو دل کو زندہ کر دے، جو درجے کو اونچا کر دے، جو مرتبے کو بلند کر دے مجاہد سے بھی زیادہ۔ خدا کر ایسا ذکر سب کو نصیب ہو، اللہ اپنی یاد میں زندہ رکھے، اپنی یاد میں موت دے کلمہ طیبہ پر، اور جو اس کے بندے اس کو ہر وقت یاد کرنے والے ہیں، مرنے کے بعد ان کے قدموں میں جگہ دے۔ اللہ انہی پاک نفوس کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے، جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا ہے، سنی دم کی دروز امید بیم بدارہ بنے کا ببخشت کریم۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ بھلوں کے صدقے بروں کو بھی بخش دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذی فرض علی العباد حج بیتہ الحرام وجعلہ سببا لرفع الدرجات ومحو الآثام لیجزی الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون واشهد ان لا اله الا الله المتفضل بجمیل ہباتی واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد رسول اللہ الباہر بمعجزاتی اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ عدد ما کان وما یکون اما بعد فیا عباد اللہ ان اللہ فرض علیکم الحج ووعدکم الثواب والنجات وکان وعدہ مفعولا قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فاطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون وحرضوا النفوس فربما تعسر الوصول بعد هذه الأيام وهيئوا نجائب الأشواق لزيارة بيت الله الحرام ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فمن عرف مطلوبه الأقصى سهلت عليه المفاوز والقفار والشتان بين مستغل بالأوزار ومنتقل لزيارة الحبيب المختار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فإنه هو الغفور الرحيم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى عدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
وعلى كامل الحياء والإيمان مجهز جيش الأسرة في رضا الرحمن سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى أسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وعلى ابني السيدين الشهيدين سيدنا أبي الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء فلذة كبد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بالها وبنيها وعلى أمه الشريفين المقربين عند الله وعند الناس سيدنا أبي أمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنه وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرين وعلينا معهم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولا ولا تجعلنا منهم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون